مہربانی کی گئی ہے، ثواب بڑھا دیا. کتنا ثواب بڑھا؟ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. رمضان میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے. رمضان میں روزہ دار کے منہ سے افطار سے پہلے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے. رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس پر نظر رحمت فرمایا اسے کبھی عذاب نہ دے گا. رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. کیسے پیکج ہے؟ اچھا رمضان میں جب جمعے کا دن آتا ہے، یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں. وہ تو وارے نہیں آ رہے ہیں نا ساری زندگی میں، اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری پکار سن لے، ہماری دعا سن لے. رمضان کی راتوں میں فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار اس کی توبہ قبول کی جائے. مگر سچ بتاؤ اس اسکیم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ پھر رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ایک رات وہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا، 1000 مہینوں سے بہتر رات. اللہ اکبر، کتنی مہربانی کی اللہ نے ہم پر. یعنی ہر وہ سامان کر دیا گیا کہ میرا بندہ بخشا جائے. مگر سچ بتاؤ جو اس میں بھی نہ بخشا گیا، جو اس میں بھی غفلت کر لے تو اس کا کیا بنے گا؟ پلیز اس آفر کو ضائع مت کرنا. دیکھیں ہمیں نہیں پتا پھر رمضان ملے نہ ملے. پچھلے سال کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے. کیا پتا اگلے سال ہم رمضان میں نہ ہو، ہمارے بارے میں باتیں ہوں کہ یار ہمارے ساتھ تھا ہمارا بھائی، اب نہیں ہے. تو اس رمضان کو غنیمت جاننا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. زندگی پڑی ہے کھانے گھومنے پھرنے کمانے کے لیے. لوگ رمضان میں پیسے کمانے کی پلاننگ کرتے ہیں، نہیں، ساری زندگی پڑی ہے یار یہ کام کرنے کے لیے. اس مہینے میں عبادت، اللہ کو راضی کرنا ہے. اتنے گناہ ہیں، اتنی خطائیں، اب تو توبہ کرنی ہے نا. کہ رمضان میں نمازیں پڑھوں اور عبادتیں کروں. رمضان میں نیت کریں کہ ساری نمازیں باجماعت پڑھیں اور پوری تراویح پڑھیں. ہاں یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے آج کل، لوگ تراویح میں ڈنڈی مارنے لگ گئے. ایک تو ٹرینڈ آ گیا 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح. ٹھیک ہے اگر آپ 3 روزہ 5 روزہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد باقی تراویح معاف ہو گئی ہے. تراویح چاند رات تک، عید کی چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنی ہے. جس دن چاند نظر آ گیا اس دن نہیں پڑھنی، باقی پڑھنی ہے. اور 20 رکعت پوری پڑھنی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. اچھا اس کے علاوہ سمجھیے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اس کو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملیں گی. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمایا جائے گا. اور فرمایا ایک درخت ایسا اسے جنت میں دیا جائے گا، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، اس کی ڈائمنشن اتنی بڑی ہوگی کہ گھڑ سوار یعنی ہارس رائڈر 500 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، یا اتنا سایہ ہوگا. اب مجھے بتاؤ یہ ہر سجدے پر انعام ہے. مبارک ہونے جو پوری تراویح پڑھتے ہیں. 20 تراویح پڑھیں تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو گئے. 40 سجدے پر 1500 نیکیاں ملے تو 60,000 نیکیاں. 40 جنت کے گھر، 40 جنت کے درخت ملتے ہیں اس کو جو پوری تراویح پڑھتا ہے. اب کچھ لوگوں نے 8 پڑھ کے چلے جانا ہے تو خود سوچے کتنا بڑا لاس کر رہے ہو اپنا. جو پڑھتے ہی نہیں وہ خود سوچے میں کتنا، بلکہ میں تو کہتا ہوں صرف تراویح کیوں، تہجد پڑھنا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے. بندہ جو ہے وہ سحری میں تو اٹھتا ہی ہے، تو 2 رکعت تہجد پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے. اللہ بس توفیق دے، ذہن مل جائے. اور سحری کے وقت دعا کرنا یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے ہیں. یہ نیک لوگوں کا وصف قرآن میں بیان کیا. سحری میں اٹھیں، ایک تسبیح استغفار کی بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، دعا کریں اور پھر سحری کر لیں. 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں نا. یعنی ایک سجدے پر اگر مجھے جنت کا گھر مل رہا ہے، جنت کا درخت مل رہا ہے، 1500 نیکیاں مل رہی ہیں، تو کیوں سستی کرنی ہے؟ ساری رات گھومنا پھرنا، کرکٹ کھیلنا، پتہ نہیں کھانا پینا، اسی میں کام لگی ہوئی ہے. نہ کریں ایسا. ساری زندگی آپ کھا پی سکتے ہیں، رمضان اس لیے نہیں ہے. پلیز اچھے کام بھی کروں، گناہوں سے بھی بچوں. ماہ رمضان رحمتوں کی کان، مغفرت کا پیغام ہمارے درمیان ہے. روزہ جب انسان رکھتا ہے تو کچھ نڈھال محسوس کرتا ہے، خاص طور پر جب افطار کا وقت آتا ہے تو پیاس سے زبان سوکھتی ہے. اور بعض اوقات بندہ کبھی کبھی تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھتا ہے کہ کتنی دیر باقی ہے کہ جب میں کھاؤں گا، جب میں پی سکوں گا. یہاں 2-3 باتیں بڑی لطیف ہیں، بڑی خوبصورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو بندگی ہے نا، جو اللہ سے محبت نظر آتی ہے کہ سامنے پانی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، مگر میرے رب کا حکم ابھی تک نہیں ہوا ہے، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے. اس سے انسان کی اللہ سے محبت چھلکتی ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے سے بھی رک گیا، پینے سے بھی رک گیا، اپنی خواہشات سے بھی رک گیا. اور روزے کے فضائل کتنے ہیں، یہ اتنا زبردست نیکی کا کام ہے. یہ پورا جسم سمجھ لے عبادت کر رہا ہے. آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے، کیونکہ باڈی کی جو نیڈ پوری ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے، کھانے سے ہوتی ہے، اس سے آپ رکے ہوئے ہیں. تو گویا انسان کا پورا جسم اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. بدقسمتی سے کئی لوگ ایسے سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں، تو وہ بھی سستی نہ کریں کہ روزے کے بارے میں سنیے کہ کیسے کیسے فضائل احادیث میں آئے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. اسپیشل ڈور ہوگا جنت کا. آپ دیکھتے کبھی کبھی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں، ایک VIP گیٹ ہوتا ہے اور اس VIP گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں جو VIPs ہوتے ہیں.
تو اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو کہ جنت میں وہ دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے اور اس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے. اور قیامت کے دن ایک اناؤنسمنٹ ہوگا, کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے, ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا. جب یہ داخل ہو جائیں گے نا تو جنت کا وہ ڈور, وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس دن ان لوگوں کو کتنی افسوس ہوگا, کتنی حسرت ہوگی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہوں گے. بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ صرف رمضان کے روزے نہیں, اب اس کے بعد بھی نفلی روزوں کی بھی کوشش کیا کریں. ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے. اچھا ایک اور فائدہ دیکھیں, جو پورا سال کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھتا ہے نا, اس کو رمضان کے روزوں میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی, کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے. سڈنلی آل آف دا سڈن پورا سال گزرنے کے بعد جو اچانک روزے رکھنا شروع کرتے ہیں ان کو زیادہ بعض اوقات روزہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیں, اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو. میرے آقا فرماتے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا, تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا. یعنی روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے. روزے کی ایک اور شاندار فضیلت, نبی پاک فرماتے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا, اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے. اچھا کوے کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 500 سال ہوتی ہے. 500 سال تک پرندہ اڑے گا تو کتنا دور ہوگا؟ اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا. مبارک ہو ان کو جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں. ایک اور خوبصورت بات, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر شے کے لیے زکات ہے, اور جسم کی زکات روزہ ہے, اور روزہ آدھا صبر ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ کی باڈی کی زکات ادا ہو رہی ہے کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ, تو ہمیں روزے کی پابندی کرنی چاہیے. ایک اور حدیث سن لے, پھر میں انشاءاللہ روزے کے کچھ احکام بیان کرتا ہوں, اور یہ بڑی کمال کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے, حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے. اب ذرا سوچئے, آج بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, کھانے سے رکے ہو نا. اس دن جب لوگوں کو حساب کتاب دینا ہوگا, قیامت کے دن لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے, مگر جو روزہ دار ہوں گے ان کو قیامت کے دن جنتی دسترخوان لگا کر وہاں کھانا کھلایا جا رہا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ادھر بھوکے رہ جاؤ ادھر نعمتیں ملیں گی. اگر ادھر کھانا ہے ادھر روزہ نہیں رکھنا ہے تو ادھر کی محرومی ہے. اب آپ کی مرضی ہے چوز کیا کرنا ہے, سلیکٹ کیا کرنا ہے. اچھا, روزے کی بہت ساری خوبصورتیوں میں ایک اور بڑی کمال کی خوبصورتی کیا ہے کہ بندے کا جو اللہ پر ایمان ہے نا اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے. آپ ذرا غور کریں, دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا, گھر میں اکیلے ہوں گے, پانی سامنے موجود ہے, فریج کے اندر فروٹ بھی کٹا ہوا ہے. کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو اکیلے میں چھپ کر پانی پی لیتا ہو؟ کوئی ایک فروٹ کھا لیتا ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا نا, چلو کوئی بات نہیں. وجہ واٹ از دا ریزن؟ یہاں تک کہ وضو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کھلی زور سے نہ ہو جائے کہیں حلق کے نیچے پانی نہ چلا جائے. ناک میں پانی چلاتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ناک کی ہڈی سے اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ کیوں؟ حالانکہ وضو خانے پہ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا, میں ایک دو چلو پانی پی لوں, لیکن ہم سب کا خیال کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا. یہی ہے نا دل میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے. اب ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کا لیول آف ایمان ادھر لے جاتا ہے کہ تم اکیلے میں کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے تو کیا رمضان کے بعد نہیں دیکھ رہا؟ حلال کھانے سے رک گئے کیونکہ افطار کا وقت نہیں ہوا, مگر بندہ پھر حرام دیکھنے سے کیوں نہیں رکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اکیلے میں گناہ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ ایکچولی رمضان ہماری پوری پریکٹس کروا رہا ہے کہ دیکھو جب پورے رمضان تم یہ خیال دل میں بٹھائے رکھتے ہو کہ اکیلے میں کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, رب دیکھ رہا ہے, تو پھر رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی حرام کماتے وقت بھی سوچو نا اللہ دیکھ رہا ہے, حرام بولتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے, حرام سنتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ پریکٹس بن گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنے کی عادت چھپ سکتی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ خیال ایسا عطا کر دے کہ جب بھی برائی کی طرف جانے کو جی چاہے دل سے صدا آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور چیزوں کی جزا بیان ہوئی ہے کہ بھائی اس کے بدلے جنت کا گھر ملے گا, جنت کے درخت ملیں گے, جنتی کھانے ملیں گے. اب آؤ روزے کی ایک اور فضیلت سنو. میرا کوئی بھائی میری کوئی بہن اور روزہ کبھی قضا نہ کرے, روزہ قضا کرنے کا خیال بھی آئے تو دل میں یہ ڈال آئے. لوگ کہتے ہیں یار کام کاج بہت ہوتا ہے, نوکری مجھے کرنی ہوتی ہے. دیکھو کام کم کر دینا, کاروبار کم کر دینا, تھوڑے پیسے کم کما لینا, مگر روزہ مت چھوڑنا. کیونکہ اب جو میں فضیلت بتانے جا رہا ہوں نا, میں نے اب تک کسی اور عمل کی یہ فضیلت نہیں پڑھی ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی بھی ہے, اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا. باقی چیزوں کی جزا رب فرشتوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے, مگر روزہ دار کے لیے رب نے فرمایا اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا. بلکہ علماء اس کو ایک اور انداز سے بھی پڑھتے ہیں, انا اجزا بہی. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں, یعنی رب فرما رہا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. تو اے روزہ دارو جس کا رب ہو جائے تو اس کے کام کیوں نہ بن جائیں, اس کی مشکلیں آسان کیوں نہ ہو جائیں. اور ایک اور میں شریعت کی لاجک بتا دیتا ہوں, بہت سارے کاموں میں
नौजवान कहते हैं कि जनाब इधर जो है बहुत दिल चाहता है कि बड़े बड़े मेरे घर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, चाहे उसके लिए हराम कमाना पड़े। देखो हराम कमाकर अच्छे घरों के लिए पैसे हराम मत कमाना, इधर छोटे घर में सब्र कर लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नती घर तैयार कर रखे हैं। कुछ लोग इधर शराब पीते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं, देखो इधर शराब ना पीना, सब्र कर लो, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती शराब तैयार कर रखी है। मर्दों को जेवर पहनने से मना किया कि देखो यहां जेवर मत पहनना, सोना चांदी मर्द को पहनना अलाउ नहीं है, मगर जन्नत में मर्दों को सोने के जेवरात अता किए जाएंगे। इधर हराम औरतों की तरफ, नाजायज औरतों के पास जाना, जो हराम है उनके करीब मत जाना। जी तो चाहता है, शैतान तो बुलाता है, मगर हराम कारी से बच जाओ, अल्लाह ने जन्नत में जन्नतियों के लिए हूरें तैयार कर रखी हैं। अगर आप इस लॉजिक से देखें ना, जिस चीज से शरीयत ने हमें यहां रोका है, जिसका दिल भी चाहता है, शरीयत ने यहां समझा दिया कुछ साल रुक जाओ, जन्नत ना खत्म होने वाली है। अल्लाह ने ऑल्टरनेट शानदार वहां तैयार कर रखा है। यहां बड़े घर देखकर अपने घर पे मायूस ना हो जाओ, सब्र की जिंदगी गुजारो, अल्लाह ने बड़े बड़े महल जन्नतियों के लिए तैयार किए हैं। तुम्हारे पास अगर यहां गाड़ी नहीं है, मायूस ना होना, हराम की तरफ मत जाना, जन्नतियों के लिए अल्लाह ने जन्नती सवारियां तैयार की हैं। यहां अगर महंगे और अच्छे खाने नहीं खा सकते, पैसे थोड़े हैं, हराम की तरफ मत जाना, सब्र कर लेना, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती दस्तरखान लगाए हुए हैं, जन्नती मशरूब मौजूद हैं। अरे इंसान जो तमन्ना करेगा अल्लाह उस किस्म का खाना उसके सामने अता फरमा देगा। तो जब वो नेमतें मौजूद हैं तो कुछ सब्र के साथ, कुछ कनात के साथ, अल्लाह की रजा के साथ और हलाल रोजी के साथ जिंदगी गुजार लें, इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अब मैं चाहूंगा कि बयान में कुछ रोजे के अहम मसाइल भी हम सुन लें। बाज़ औक़ात कुछ रोजादारों को कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इफ्तार और सहर, सहरी का टाइम जो कि आखिरी टाइम है, जो कराची में है या बाहर मुझे सुन रहे हैं, हमेशा याद रखें अजान का इंतजार नहीं करना। अजान नमाज के लिए होती है, सहरी बंद करने के लिए नहीं होती है, ठीक है ना। हो सकता है मौज़िन साहब 5 मिनट लेट हो जाए, कभी उनकी जनाब, अच्छा कुछ लोग कहते हैं अजान होगी तो रोजा बंद करेंगे, और अगर आपके इलाके में लाइट ही चली गई और माइक ही बंद हो गया मस्जिद, तो क्या करेंगे? रोजा बंद नहीं करेंगे। तो अजान जो है वो रोजा बंद करने के लिए, इफ्तार के लिए नहीं होती, वो नमाज के लिए होती है। रोजे का ताल्लुक टाइमिंग से है। वक्त सहर यानी फजर का वक्त शुरू हुआ, जैसे ही शुरू हुआ अब आप खा पी नहीं सकते। 1 सेकंड भी आपने ज्यादा खा लिया तो अब पूरा